السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ پولیس عثمان کی دوبارہ سے ایپیسوڈز آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور آج سے انشاءاللہ ہم اسی یوٹیوب چینل پر پولیس عثمان کے تمام ایپیسوڈز اپلوڈ کریں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ایپیسوڈز ایک ہی دن اپلوڈ کر دی جائیں یا پھر وقفے کے ساتھ دو ایپیسوڈز اپلوڈ کی جائیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں پولیس عثمان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بہت بڑا بازنطینی قلعہ دکھایا جاتا ہے جس کے اندر اور باہر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ وحشی بازنطینی جنگجو سامنے آتے ہیں اور چیختے چلاتے ہوئے لوگوں کا خون گرماتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جنگجو عظیم روم کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہی لوگوں کے ہجوم میں عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان سب نے اپنا بیس بدلا ہوتا ہے۔ عثمان کے آس پاس بران، کوتان، جیرکتائی اور ترگت کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کمانڈر کچھ قیدیوں کو لے کر وہاں آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کمانڈر کوئی اور نہیں بلکہ عثمان کا خاص سپاہی کونور ہوتا ہے جو بازنطینیوں میں سرایت کر چکا ہوتا ہے۔ ترک قیدیوں کو دیکھ کر لوگ بھڑک جاتے ہیں جبکہ عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بازنطینی گورنر وہاں آتا ہے۔ گورنر کے آتے ہی عثمان کے سپاہیوں اور قیدیوں میں تال میل شروع ہو جاتا ہے اور پھر کونور کے اشارے پر بازنطینی سپاہی قیدیوں کی زنجیریں کھول دیتے ہیں، جبکہ قلعے میں موجود بازنطینی تماشائی مسلسل چلا رہے ہوتے ہیں، مار دو انہیں، مار دو۔ اس کے ساتھ ہی کونور دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، کھیل شروع ہو جاتا ہے، جو بہترین جنگجو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ایک بازنطینی سپاہی کو تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے، کلاہاڑے والا، جنگوں کا تجربہ کار نیکو۔ پھر ایک قیدی کے پاس آ کر غصے سے کہتا ہے، جو غلام بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لڑو اپنی آزادی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی کونور کے اشارے پر بازنطینی سپاہی قیدیوں کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ پورے قلعے کے اندر باجے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس بالائی منزل سے سامنے آتا ہے۔ پورا قلعہ جوش و خروش سے شہنشاہ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسی لمحے ایک بازنطینی سپاہی ترگت اور جیرکتائی کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، تم دونوں میں کوئی جوش و خروش کیوں نہیں؟ تو جیرکتائی انداز بدلتے ہوئے کہتا ہے، خاموش رہنا فلسفی ہونے کی علامت ہے۔ یہ سن کر بازنطینی سپاہی آگے بڑھ جاتا ہے اور ترگت جیرکتائی سے پوچھتا ہے، جیرکتائی یہ کیا تھا؟ تم نے اسے کیا کہا کہ وہ چلا کیا؟ جواباً جیرکتائی کہتا ہے، میں نے اسے کہا کہ خاموش گھوڑے کو لات مارنا ظلم ہے۔ جیرکتائی کی بات سن کر ترگت مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ جلد شروع ہو جائے گا، چلو تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد بازنطینی گورنر غصے سے کہتا ہے، دن کے اختتام پر آپ میرا نام لیں گے اور کل سے اس قلعے میں میرا نام گونجے گا۔ ناظرین، اس شخص کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہنشاہ کے خلاف ہے۔ پھر شہنشاہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، منسوخ شدہ جائزے واپس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روم کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، روم کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ شہنشاہ کے بیٹھ جانے کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی بھی بیٹھ جاتے ہیں اور شہنشاہ کہتا ہے، لڑائی شروع ہونے دو۔ یہ سن کر قیدی ایک دم سے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستگی سے کہتا ہے، تم نے تفریح کے لیے خون بہایا۔ اس کے ساتھ ہی میدان میں خوفناک کھیل کا آغاز ہوتا ہے اور وحشی معصوم قیدیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ کے لگا کر ہنستا ہے، جبکہ بازنطینی گورنر کے اشارے پر کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان کہتا ہے، غدار اپنے بل میں چلا گیا۔ اپنے قیدیوں کو پھرتا ہوا دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی میدان میں کود پڑتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کھیل کیسے جمع، پیچھے کیا کچھ ہوا، اب دیکھتے ہیں ایک دن پہلے کا منظر۔ بالکل ایک دن پہلے عثمان یعنی شہر میں تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ عثمان کی تیاری اور سارے منظر کے ساتھ ایک آواز گونجتی ہے، ریاست کا بانی عثمان غازی، ساری دنیا آپ کے حکم پر ہوگی۔ آپ کی ریاست پوری دنیا میں پھیل جائے گی، جس کی بدولت دنیا ترقی کرے گی، جو اللہ نے عثمان کو دیا تھا۔ اس نظم کے ساتھ ہی عثمان کی بیٹی فاطمہ بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ سیدھا جا کر شیخ دیوالی اور ایک بزرگ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے، جبکہ شاعر نظم گار ہوتا ہے، میرے اندر کی چنگاری جل جائے گی، عثمان صاحب کی ریاست کی بدولت دنیا ترقی کرے گی۔ پورے کا پورا یعنی شہر خوشی کا سما پیش کر رہا ہوتا ہے، خوشی سے ہر چہرہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے اور خان، علاؤالدین، ترگت اور باقی لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ شاعر اپنی نظم کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اس کی ریاست اور اس کی سرحدیں خدا کی مرضی کے مطابق رہی، وہ ریاست جو اللہ نے عثمان کو عطا کی، دنیا اس کی بدولت ترقی کرے گی۔ تیار ہونے کے بعد عثمان بڑے خوبصورت انداز میں آگے بڑھتا ہے، جبکہ شاعر کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ ملک کے مظلوموں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائے گا، ظالموں کے لیے اس کا ہاتھ بہت سخت ہوگا، وہ ریاست جو اللہ نے عثمان کو عطا کی، دنیا اس کی بدولت ترقی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی عثمان سین میں پہنچ کر سب کو سلام پیش کرتا ہے۔ جواباً تمام لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ دن دیکھے، آج ہم اپنی پہلی عدالت لگا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فضل خدا کی طرف سے آتا ہے، ہمارا واحد مقصد قابل ہونا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی قربانی کے لیے ایک بکرے کو لایا جاتا ہے اور شیخ دیوالی عثمان کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ آپ کی راہیں آسان کرے عثمان صاحب، خدا سب کو فتح عطا کرے، اسلام کی خدمت کرنے والے بہادروں کو اللہ فتح عطا کرے۔ اس پر تمام لوگ آمین کہتے ہیں۔ شیخ دیوالی مزید کہتے ہیں، خدا کرے اس قربانی کو جو ذبح کی جائے گی اس دمبے کی طرح جو ہمارے آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان
तकबीर पढ़ते हुए छुरी दुम्बे के गले पर फेर देता है। कुर्बानी की तरह उस्मान के साथ साथ बाकी तमाम लोग भी तकबीर पढ़ते हैं और दुम्बा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता है। उस्मान खड़े होकर कहता है अल्लाह कबूल करे। इस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं। इसके साथ ही यानी शहर के ढोल जोर जोर से बजते हैं और दो तुर्क सरदार बेंदर और उक्तम सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होते हैं। यानी शहर के लोग बेहतरीन अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हैं और एक सिपाही कहता है ऐ लोगो ये बेंदर साहब इनका इस्तकबाल करो। तो एक शख्स उनका इस्तकबाल करते हुए कहता है आपकी मौजूदगी हमारे लिए शर्फ का बाइस है। जवाबन बेंदर और उक्तम सीनों पर हाथ रखकर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। घोड़ों से उतरने के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और यानी शहर को देखते हुए उक्तम कहता है तो ये यानी शहर है? हाँ, जवाबन बेंदर कहता है बिल्कुल ये यानी शहर है। एक कबीले का बासी उस्मान अब शहर से लोगों का मुकाबला कर रहा है। इस पर उक्तम कहता है बेंदर साहब माशाल्लाह कहें, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप हसद कर रहे हैं। ये सुनकर बेंदर कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह मैं खुश हूँ, हम उसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे और हम खुश होंगे। उस्मान वाहिद शख्स है जिसकी हिमायत की जा सकती है, हम उस्मान को जो कुछ देंगे उसका बदला भी मिलेगा। तो उक्तम कहता है हम हमेशा उनके साथ मौजूद रहे हैं, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, हमें दुगना मिलेगा इंशाअल्लाह। जवाबन बेंदर कहता है बिल्कुल जब तक हम उस्मान साहब के साथ हैं तो हमें नवाजा जाएगा। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं जबकि सैन में दो सिपाही आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं यहाँ तक कि एनागोल भी आज हमारा वतन है, हमें सम्राट मिल रहे हैं। जवाबन दूसरा सिपाही कहता है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या होगा अगर हम गलतफहमी का शिकार हुए। यह सुनकर बेंदर आगे बढ़ते हुए कहता है आप लोग क्या देख रहे हैं, तमाम फसल जमा कर दी गई है, दरख्तों को काट कर कश्तियाँ बना दी गई है, हम काफिरों की तरह सफर कर रहे हैं। उस्मान साहब हमारे सरबराह हैं, किसी को घबराना नहीं चाहिए। जबकि कमरे के अंदर उस्मान नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज के बाद उस्मान दुआ मांगते हुए कहता है ऐ हर चीज के मालिक अल्लाह, हर चीज तेरी अता करता है, हम जानते हैं कि सब तेरी तरफ से है। या मेरे रब मुझे अमानत दी गई सरजमीन को खुशहाल बनाने में मेरी मदद फरमा, मुझे शर्मिंदा मत करना। या मेरे रब मुझे इन सरजमीनों को इस्लाम से सरफराज करना नसीब फरमा। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फख्र से खड़ा होना नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ के बाद उस्मान सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और एक आवाज गूंजती है बाअदब। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसके साथ उस्मान ऐवान गाह में पहुंचता है और सीने पर हाथ रखकर सबको सलाम पेश करता है। जवाबन सरदार भी यही अमल दोहराते हैं और सबके बैठ जाने के बाद उस्मान कहता है पहले तमाम मसाइल पर जरगे में बहस होती थी, ये नया दौर है तो निजाम भी नया होगा। हम पर फतह नहीं बल्कि जिद्दोजहद फर्ज करने वाले अजीम अल्लाह के 99 नामों के साथ में बाकायदा जरगे का आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उस्मान पूछता है मुझे तमाम तर तफसीलात से आगाह करें। जवाबन तैमूर कहता है खाना बदोश हुजूम में आ रहे हैं हुजूर और हम उन सबको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। फिर तुर्गुत कहता है अगर हमारे खाना बदोश भाई इसी तरह आते रहे तो जंग के वक्त हमें उतने घोड़े नहीं मिलेंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह वो बरकतें लेकर आ रहे हैं, मेसे के आसपास लोहार जमा हो रहे हैं। बेंदर साहब बताएं क्या हालात हैं। तो बेंदर कहता है उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र है, तलवारों के ढेर लग रहे हैं। फिर उस्मान पूछता है और कारा आगाज का क्या होगा। उक्तम साहब मुझे सूरत हाल के बारे में बताएं। इस पर उक्तम कहता है हुजूर अभी के लिए ठीक है, लोग जो कुछ पैदा करते हैं वो अपने लिए बमुश्किल पूरा होता है। तो उस्मान कहता है नहीं, कारा आगाश एक अहम जगह है, उसकी सरहद काफिरों के साथ मिलती है और मार मारा जग के नजदीक उसकी एक खास अहमियत है। यह सुनकर बेंदर पूछता है हुजूर मार मारा जग क्यों खास है। जवाबन उस्मान कहता है फतह का दरवाजा मार मारा जग है। कुस्तुनतुनिया इस वक्त मुश्किल हालात से दो चार है, इससे पहले कि वो खुद को इकट्ठा करे हम फतोहात शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड नंबर 1 का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।